آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو۔ جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ جو چیزیں آپ نے حلال کی ہیں وہ ہم حلال سمجھیں گے، جو حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھیں گے، حرام سے بچیں گے، حلال استعمال کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرو۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے حرام نہیں قرار دیا، اپنی طرف سے حلت اور حرمت کے فتوے لگا کر ان سے بچ رہے ہو، تحریمات العباد کر کے ان چیزوں سے بچتے ہو، شرعاً وہ میں نے ان کو حلال قرار دیا ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ لہذا وعدہ پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، جانور، الا ما یتلی علیکم، مگر جو بتائے جائیں گے تمہیں، وہ آیت نمبر 3 میں آ رہے ہیں۔ پہلی آیتوں میں بتا دیا کہ جو چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، حرام ہیں، وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جانور استعمال کرو، کھاؤ پیو۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں ایک پابندی لگا رہے ہیں، حالت احرام میں شکار کرنے کی تمہیں اجازت ہو نہیں، کرنے کے کام کرو، جن کاموں سے منع کیا ہے باز آ جاؤ۔ عرب میں شکار بہت زیادہ تھا، لوگ احرام باندھ کر بھی شکار کے لیے جایا کرتے تھے، تو فرمایا احرام باندھ کر اب چیز آپ کی ہتھیلی پہ بھی کھڑی ہو تو شکار کرنے کی اجازت ہو نہیں۔ اور حدود حرم میں، یہ بنٹک کھیلنے والا جیب میں ڈالے، حدود حرم میں احرام نہ بھی ہو تو بھی شکار کی اجازت ہو نہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے، حاکم مطلق اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا،
مت بے حرمتی کرو، مت بے حرمتی کرو شعائر اللہ، شاعر اللہ کی، مت بے حرمتی کرو شاعر اللہ کی۔ شاعر ہر وہ چیز جس میں اللہ کی یاد ہو، یا ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ ہر وہ چیز جس میں اللہ کی یاد ہو۔ قرآن پاک، قرآن پاک کا نام لیا، فوراً سمجھ آ گئی کہ عام کتاب نہیں ہے، صرف کتاب بھی نہیں ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کی بے حرمتی کرنے کی اجازت ہو نہیں، اس کا ادب واجب ہے۔ پھر اس نے خود آداب بتائے، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہو نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے علاوہ قرآن کی جس چیز کے ساتھ نسبت ہوگی وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے۔ اب یہ پھٹی ہے، پلاسٹک کی ہو یا لکڑی کی، کہنے کو تو یہ ایک پلاسٹک کی لکڑی ہے چوکی سی، لیکن جب سے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، اب اس کو پاؤں رکھ کر اس پہ بطور سیڑھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہو نہیں ہے، کیوں؟ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک علامت بن چکی ہے کہ یہ پھٹا قرآن پاک رکھنے کا ہے، اور قرآن شاعر اللہ ہے، لہذا جو چیز اس کے ساتھ جڑتی ہے وہ شاعر اللہ میں شامل ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف شاعر اللہ، مسجد نبوی شاعر اللہ، احد کا پہاڑ شاعر اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ شاعر اللہ میں شامل ہے، زمزم شاعر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں شاعر اللہ ہیں۔ کوئی جا کر صفا کی یا مروہ کی توہین کرے، یا اس مقام پہ کھڑے ہو کر کوئی ایسی غیر اخلاقی غیر انسانی حرکت کرے، تو اس مقام سے ہٹ کر اگر اس کا کم گناہ ہوگا تو وہاں جا کر گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو فرمایا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی بے حرمتی مت کرو۔ اور مفسرین نے ایک تقوی والا عالم دین اس کو بھی شاعر اللہ میں شامل کیا ہے۔ تقوی دار عالم متقی دین کی خدمت کرنے والا، اس کو بھی شاعر اللہ کے اندر شامل کیا ہے۔ اور شاعر اللہ میں ولا الشہر الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی-القعدہ، رجب، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، 3 پیدر پہ اور 1 ذی-القعدہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ عرب کے مشرکین وہ بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، فائر بندی، جنگ بندی کا اعلان کر دیتے تھے کہ یار یہ دن آ گئے ہیں، لہٰذا تم اپنے کام کرو، ہم اپنے کام کرتے ہیں، 4 مہینے لڑائی نہیں کرتے، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو حالات بنتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ،
تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم بے حرمتی کرو ان حرمت والے مہینوں کی۔ ولل ہدیہ، ہدیہ اس قربانی کو کہتے ہیں، اس جانور کو کہتے ہیں جس کو حاجی مکہ ساتھ لے کے جائیں۔ حاجی مکہ ساتھ لے کے جائیں کہ یہ قربانی کرنی ہے۔ فرمایا اس کی بھی بے حرمتی کرنے کی اجازت ہو نہیں ہے۔ ولل قلائد، یہ واو تفسیریہ ہے، یہ جو واو ہے نا ہدی اور قلائد کے درمیان میں جو واو ہے نا، یہ واو تفسیریہ ہے۔ واو تفسیریہ کا مطلب یہ ہے ہدی سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی آؤ تمہیں اور وضاحت کر کے سمجھاتے ہیں۔ القلائد یعنی وہ جانور جن کے گلے میں ذبح ہونے کے لیے پٹا ڈال دیا ہے۔ یہاں بھی دیکھا ہوگا نا منڈی میں، عام دنوں میں آپ چلے جائیں جانوروں کی منڈی میں تو جانور ہوتے ہیں بس، لیکن قربانی کے دنوں میں جب جائیں تو وہاں گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں، خوبصورت کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس جانور نے قربانی کے لیے ذبح ہونا ہے، پھر اس کو لایا جا رہا ہے دور دور سے، قریب سے، بچے محلے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کو ایک علامت بن چکا ہے کہ یہ قربان ہوگا رب کے رستے میں اور عید کے دن ذبح کیا جائے گا۔ فرمایا اس جانور کو بھی، اس جانور کی بھی بے ادبی اسلام پسند نہیں کرتا کہ اس جانور کو کوئی تکلیف دی جائے، اس کو ستایا جائے، اس کو ذبح کرتے وقت تکلیف دی جائے۔ بوقت ذبح شرعی مسئلہ یہ جو چھری ہو وہ تیز ہو۔ بعض دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھری ہے، 7 حصے دار ہیں اور ہر بندہ نا جانور کو لٹا کر ٹرائی کر رہا ہے، ایک کو بلا رہا ہے، تھوڑا سا وہ ذبح کرتا ہے، تھوڑا سا دوسرا کرتا ہے، بھئی ہر بندہ بھئی اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے تو کیا جا رہا ہے لیکن جانور کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ باقی سب کھڑے ہوں، اجازت دیں کہ آپ ذبح کر دیں، اور ان 7 میں سے کوئی بندہ، بہتر تو یہ نا بندہ ہاتھ سے خود ذبح کرے، لیکن خود ذبح اگر نہیں کر سکتا پھر ماہر کسائی ذبح کرے، اور کسائی بھی جب ذبح کرے تو اس چیز کا خیال رکھے، وہ وقت بچانے کے لیے فوراً کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی تک جسم میں جان باقی ہوتی ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ ہو، جانور لائے جائیں وہ پیاسے نہ ہوں، وہ بھوکے نہ ہوں، یہ سارے آداب سکھائیں۔ عام جانور کے بھی حقوق ہیں۔ سبحان اللہ، ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اسلام تو قربانی کے جانوروں کے بھی صفا اور مروہ بے زبان مقامات ہیں، اور پہاڑ ان کے بھی احکام بیان کر رہا ہے، اور ایک ہم ہے کہ ٹس سے مس ہو۔ واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے بھی احساس زیاں جاتا رہا۔ پوری دنیا عیسائیت، پوری دنیا یہودیت، دنیا کے سارے مذاہب کو اکٹھا کیا جائے نا، ان کی تعلیم، ان کا علم، ہمارا جو ایک پاؤ ہے نا، پہلا پاؤ قرآن پاک کا، ایک ربع، پوری ان کی تعلیم ایک ربع کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ علم کا سمندر اللہ پاک نے ہم کو دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے اللہ نے جو نبی نازل کیا ہمیں دیا، لیکن اس کے باوجود ہم کتنے نکمے ہیں اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ولل قلائد،
اور نہ وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا، ان کی بھی بے حرمتی کرنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی جو ارادہ کر چکے ہیں بیت حرام کا، حاجی ہیں، ان کا استقبال کرو، ان کو ستو پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، نہ یہ کہ ان کی مجبوری سے کہ حج کے لیے آ رہے ہیں ناجائز فائدہ اٹھاؤ، ٹکٹ مہنگے کرو، ان کو لوٹو، سیزن بناؤ، نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کو مہمان، ان کی میزبانی کرو۔ جن کو آپ مشرکین مکہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو توحیدی سمجھ کے نا، ان کو کہتے ہیں پرلے درجے کے مشرک ہیں۔ اور مشرک کیا کرتے تھے؟ خوش ہوتے تھے، واہ سبحان اللہ، حاجی آ رہے ہیں، ان کو ستو پلائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، جھاڑو ہاتھ میں لے کر مسجد حرام کی صفائی شروع کر دیتے تھے وہ مشرک۔ قیامت کے دن وہ اگر کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ ہم تھے تو مشرک، لیکن یہ جو اپنے آپ کو توحیدی کہنے والے، پکے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان کی کرتوت دیکھ اور ہمارے دیکھ۔ ابو جہل بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، استغاثہ کرے گا کہ میں تو بیت اللہ کی صفائی کو سادہ سمجھتا تھا۔ تو فرمایا ولا آمین البیت الحرام، اور نہ وہ لوگ جو ارادہ کر چکے ہیں بیت حرام کا، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو تلاش کرتے ہیں فضل رب کا، ورضوانا، اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام سے نکل جاؤ، اوپر کہا تھا نا لا تحلوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام سے نکل جاؤ تو فَاصْطَادُوا، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے ہو، حدود حرم میں احرام کے علاوہ بھی شکار نہیں ہو سکتا، لیکن احرام کھول دیا باقی تم پابندیاں تمہاری احرام والی ختم ہو گئیں، ان میں سے ایک شکار بھی تھا، فرمایا اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ ابھارے تمہیں دشمنی ایک قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روکا تھا کسی دور میں تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم ان سے زیادتی کرو۔ جو لوگ نا اسلام بعد میں قبول کیا، بیعت رضوان کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کو عمرہ کی ادائیگی سے روکنے والے تھے۔ ذہن میں آ گیا نا سارا واقعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ 1400 صحابہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے، تو بیعت رضوان کے موقع پر روک دیا کہ یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اس وقت مذاکرات ہوئے، واپس آ گئے مسلمان، اللہ نے پھر بعد میں مکہ فتح بھی کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے بعد میں ایمان قبول کیا۔ اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ابھر رہا تھا کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، لہٰذا ان کو روکا جائے، ان پہ پابندی ہونی چاہیے، ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ یہ عمرے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ یہ حج کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اپنی پرانی دشمنیاں، ذاتی دشمنیاں، وہ اس طرح مت نکالو، یہ حد سے نکلنے والا کام ہے، لہٰذا مسلمان کو حد سے نکلنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لا یجرمنکم، نہ برانگیختہ کرے تمہیں، نہ ابھارے تمہیں، نہ تمہارے جذبات بڑھکیں، شنآن قوم، دشمنی ایک قوم سے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روکا تھا کسی دور میں تمہیں مسجد حرام سے۔ تمہارے دل میں یہ ہے کہ اب ہم بھی ان کو روکیں، ان تعتدوا، کہ تم ان سے زیادتی کرو، لا یجرمنکم، تمہیں اس طرح کے جذبات بڑھکانے کی اجازت تو نہیں ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تو چار ہو گئے تھے نا اکٹھے، روکیں گے روکیں گے،
میں شر کے لیے اکٹھے ہو رہے ہو. لا تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو علی البر نیکی پر، والتقوی اور تقوی پر. تعاون کرو البر توحید پر، والتقوی اور سنت پر. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مت تعاون کرو الاثم گناہ کے کام پر، والعدوان اور زیادتی کے کام پر. زیادتی کے کام پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو مت دو. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین.